عمر صاحب خود اس نے جب نماز کرائی تو وہ بدعت ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری ہے, شعب در احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے, یہاں پہ کتاب صلاۃ التراویح, صلاۃ التراویح کا کتاب. اور عمر نعم البدعۃ هذه, عمر نے کہا یہ تو بہترین بدعت ہے. اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ بدعت ہے, اس نے خود کہا یہ بہترین بدعت ہے. یہاں پر یہ جملہ عمر کا نعم البدعۃ هذه, تو یہ واضح طور پر یہ اس بات کا اقرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح نہ پڑھایا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے. کیونکہ ایک شے بدعت اسی کو کہتے ہیں, دیکھیں لغوی لحاظ سے بدعت اسی کو کہتے ہیں نئی چیز کو, جس کا پہلے کوئی مثال سابق نہیں ہے, جس کا کوئی اور شبیہ سابقا نہیں ہے, اس کو بدعت بولتے ہیں. اور شریعت میں بدعت ہوا ہے جس جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں آپ چینجز لائیں. تو اس جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں عمر نے لغوی لحاظ سے بدعت لیا, مراد لیا, لغوی لحاظ سے اس نے بھی مراد لیا ہو نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا لازمہ یہی ہے, اس کا لازم یہی ہے کہ لغوی بدعت کہنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ شرعی بھی یہ بدعت ہو, کیونکہ لغوی بدعت وہ ہے کہ جو اس چیز کا مثال نہ ہو سابقا. شیطان ابلیس یاری صاحب, اگر عمر رضی اللہ عنہ کا نبی کی تراویح کی سنت کو زندہ کر کے اچھی شروعات یعنی اس کو بدعت کہنا, اگر آپ کے نزدیک یہ شرعی بدعت ہے تو مولا علی پر کیا حکم لگاؤ گے؟ کیونکہ انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھی. دلیل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7055. اور یہ عمل کو صحابی رسول طارق بن اشیام رضی اللہ عنہ نے بدعت قرار دیا. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1081. حالانکہ قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے. دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 401. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھتے تھے. یہاں پر ہم آپ کی غلط فہمی بھی دور کر دیتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں امام ذہبی فرماتے ہیں اپنی کتاب تنقیح التحقیق میں, یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ان لوگوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قنوت نازلہ پڑھی. بس اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی, بلکہ اتفاق سے طارق بن اشیام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھی اور جو دیکھا ان کی خبر دی. تو ان کی حدیث مجموعی طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ کسی دائمی اور ہمیشہ پڑھے جانے والے قنوت کی پابندی نہیں کرتے تھے. اصل میں آپ نے کبھی بدعت کی تعریف پہ غور نہیں کیا. یہ لیجئے بدعت کی تعریف. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2697. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے حکم میں بدعت ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں وہ رد کی جائے گی. کیا تراویح یعنی قیام اللیل کروانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2008. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی اس رمضان کے مہینے میں ایمان اور نیت و اجر ثواب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا قیام اللیل کی شکل میں کروایا. دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 806. اور تراویح یعنی قیام اللیل کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجماعت مسجد میں کروایا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 27ویں رات میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے ازواج کو بھی جوڑ لیا نماز میں اور ان کو بھی بجماعت نماز پڑھوائی. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1606. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں جمع کرتے تھے نماز کے لیے, تم کیوں, تمہیں کیا حق ہے؟ عمر کے اس اعتراف کی شرح آپ کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ یہ کتاب ہے المدخل الى سنن الكبرى للحافظ ابی بکر البیہقی, جزء اول شعب اضواء السلف, کتاب چھپی ہے سنہ 1420 میں ریاض میں. یہاں پہ عمر نے کہا صفحہ نمبر 226, عمر نے کہا نعمت البدعۃ هذه, یہ بہت بہترین بدعت ہے. اس کی شرح میں کہ اس سے کیا مراد ہے, انها یعنی انها محدثۃ لم تکن, یہ ایک نئی چیز ہے, نئی ایجاد, اس سے پہلے نہیں تھی یہ چیز. ابلیس یاری صاحب, آپ نے امام بہقی کو بخاری کا شرح قرار دیا. وہ عمر رضی اللہ عنہ کا نبی کی تراویح والی سنت کو زندہ کر کے بدعت کہنے پر دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ دلیل سنن الصغیر بہقی. امام بہقی نے فرمایا بلکہ ایک نئی چیز تھی جو خیر تھی اور جس کی اصل سنت میں موجود تھی. اور بخاری کے شرح حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ تو صرف لغوی بدعت کے بارے میں ہے, شرعی بدعت کے بارے میں نہیں. دلیل جامع العلوم. تیسری دلیل علامہ ابن ابی العزار فرماتے ہیں اور نماز تراویح بدعت شرعی نہیں ہے اگرچہ لغوی بدعت ہے. بنا پس منظر دیکھے اگر آپ پھر بھی ضد پر اڑے ہو اور یہ کہتے ہو لفظ بدعت یعنی گمراہی کا راستہ یعنی شرعی بدعت ہی قرار لیا جائے گا تو آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 117, اللہ نے زمین اور آسمان کی بدعت کی عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے.